مجھے سلالہ سے مزید 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے یہاں کے حسین و پروقار لوبان کے درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے جبل القرا کی چوٹی تک سفر کرنا تھا۔ یہ پہاڑی جبل الطین بھی کہلاتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع فن تعمیر کے شاہکار نمونے تک پہنچنے کے لیے پرپیچ راستہ پختہ سڑک سے گزرتا تھا۔ یہ سفر اس لحاظ سے بھی دلچسپ تھا کہ مجھے مقامی افراد کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملا، جو پہاڑوں پر بنے ہوئے پتھر کے قدیم گھروں میں رہتے ہیں۔ مجھے یہاں وہاں پھرتے ہوئے آوارہ اونٹ بھی دکھائی پڑتے رہے اور سڑک کے کنارے درختوں کی ٹوٹتی بنتی قطاریں بھی۔ آخر کار میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر پہنچ گیا۔ صحرا کے کئی پروقار جہاز یعنی اونٹ مزار اور مسجد کے باہر بھی گھوم رہے تھے۔ انہوں نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اور دمیں لہراتے ہوئے مجھ پر نگاہ ڈالی اور ایک بار پھر درختوں کی بلند شاخوں سے زیتون اور پتے کھانے میں جت گئے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 500 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے آپ کو پورا سلالہ شہر اور سمندر کا حسین منظر دیکھنے کو ملے گا۔ مسجد کے مرکزی دروازے سے گزر کر مجھے پھولوں سے بھرے خوبصورت باغ سے گزرنا تھا۔ ہوا نہایت تازہ تھی اور پھولوں کی خوشبو نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ یہ مقام مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے تقدس کا حامل ہے۔ دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے معتقدین یہاں عظیم پیغمبر کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ مسجد کے اندر کوئی نہ تھا اور نماز کی ادائیگی کے بعد میرے پاس یہاں کی ویڈیو بنانے کے لیے وافر وقت تھا۔ اسلامی دنیا میں لفظ صبر سنتے ہی 2 نام فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام جو نواسۂ رسول تھے، اور دوسرا حضرت ایوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یہاں کئی دیگر مقابر بھی ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہیں۔ باغیچے میں سے ہوتا ہوا میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ممکنہ مزار تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے مزار کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب ہے اور اس کا رنگ سبز ہے۔ خدا نے آپ کو پیغمبری عطا کی تھی۔ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں سے قرآن پاک میں صرف 25 کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کا حوالہ سورہ نمبر 4 کی آیت 163، سورہ نمبر 6 کی آیت 84، سورہ نمبر 21 کی آیت 83 اور سورہ نمبر 38 کی آیت 41 میں موجود ہے۔ انجیل میں آپ کا نام جوب بتایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات قرآن پاک کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں بھی ملتے ہیں۔ مزار کے عین ساتھ نماز کے لیے مخصوص ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اگرچہ یہ کمرہ مسجد سے مشابہ ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام یقیناً اسلام سے پہلے کے عہد سے تعلق رکھتے تھے۔ دیوار کے اندر واقع ایک محراب کا رخ مسجد اقصیٰ کی جانب ہے۔ یروشلم میں واقع یہ عظیم مسجد مسلمانوں کا اولین قبلہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے جب تک کہ اللہ کے حکم سے قبلہ کا رخ بیت اللہ کی جانب نہ ہو گیا۔ دیوار کے اندر ایک اور محراب کا رخ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ کی جانب ہے جو مسلمانوں کا قبلہ رخ ہے۔ اس گڑھے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے نقش پا دیکھے جا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے پیغمبر کو اس مقام پر قدم رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، اور جب انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو پاؤں کے عین آگے ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوا جس میں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ سوراخ نقش پا کے بائیں جانب آج بھی موجود ہے، جبکہ پانی کا اخراج کبھی کا بند ہو چکا ہے۔ یہاں سے میں اس پانی کا منبع دیکھنے کے لیے پہاڑی سے نیچے کی جانب روانہ ہوا جو سوراخ کو سیراب کرتا تھا۔ چشمہ 1 میل کی گہرائی میں واقع ہے۔ گرد و نواح کے پہاڑی علاقے میں جنگلی پھولوں کے پودے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اوپر تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ واپسی پر میں نے نیا متبادل راستہ اختیار کیا۔ پہاڑ تک بنی سیڑھیوں پر مشتمل یہ راستہ عوامی سہولت کے لیے نیا تعمیر کیا گیا تھا تاکہ زائرین شفا بخش پانی تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تمام راستے پر جا بجا چھوٹی چھوٹی پناہ گاہیں بھی بنائی گئی ہیں۔ یہ چھتدار پناہ گاہیں خراب موسم میں زائرین کو عارضی ٹھکانہ مہیا کرتی ہیں۔ آئیے ایک نظر حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی پر ڈالیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نہایت مالدار اور خوشحال شخص تھے جو رائے حق پر گامزن تھے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کیا ان کی پرہیزگاری پرآسائش زندگی کے باعث تھی یا وہ بے سر و سامانی میں بھی شکر گزار اور پرہیزگار تھے۔ آپ علیہ السلام کے کھیت اور گھر بار لٹ گئے، کئی غلاموں کو ڈاکوؤں نے قتل کر ڈالا اور جو بچ گئے وہ مویشی لے کر بھاگ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کی چھت گرنے سے آپ علیہ السلام کے کئی اہل خانہ ہلاک ہو گئے۔ چند ہی سال کے اندر ایک جلدی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث آپ علیہ السلام کے سارے جسم پر زخم ہو گئے اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ تمام دوست اور اہل خانہ آپ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی انتہائی وفا شعار بیوی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئی۔ یہی تھیں جو ان کے زخموں کو صاف کر کے مرہم لگاتی تھیں اور کسی نہ کسی طرح ان کے لیے خوراک مہیا کر لیتی تھیں۔ بستی والوں نے ان کی بیماری کے باعث انہیں شہر سے باہر مضافات میں رہنے پر مجبور کر دیا، لیکن کوئی بھی مصیبت اور تکلیف پیغمبر علیہ السلام کے عزم راسخ کو متزلزل نہ کر سکی۔ آپ علیہ السلام کا خدا کی ذات اور رضا پر عقیدہ پختہ تر ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام صبر و کنات کا دامن تھامے رکھے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ آزمائش 15 برس طویل تھی، حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غسل کرنے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام شفا یاب ہو گئے۔ یہ شکرانے کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام کمزوری کے باعث صرف 3 رکعت نماز ادا کرنے کے قابل تھے۔ خدا تعالیٰ نے شکر گزاری کے اس انداز کو بے حد پسند فرمایا۔ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں اسی شکر گزاری کی یادگار ہیں۔ ان سب واقعات نے آپ کے ماننے والوں کے عقیدے کو مزید پختہ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور ثابت قدمی کی مثال نہیں ملتی، اور یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس صبر اور رضا کے انعام میں خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہلے سے بھی بڑھ کر نوازا۔ مال و دولت کے علاوہ آپ علیہ السلام کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا ہوئیں۔ جمائمہ، کنزیہا اور کرنہا پوچھ نامی یہ لڑکیاں قرۂ ارض کی خوبصورت ترین عورتیں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 برس طویل عمر پائی اور اپنی 4 نسلوں کو دیکھا۔ بعض یہودی علماء کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام فرعون مصر کے 3 مشیروں میں سے تھے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کے ارادے سے نومولود لڑکوں کو قتل کا منصوبہ بنایا، اس زمانے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے فرعون نے بالام، جیتھرو اور تیسرے مبینہ مشیر حضرت ایوب علیہ السلام سے صلح مشورہ کیا۔ یہ تمام واقعہ زبور میں درج ہے۔ بالام نے نومولود اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا ناپاک مشورہ دیا۔ جیتھرو نامی مشیر نے فرعون کی مخالفت کی، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، حالانکہ وہ دلی طور پر اس منصوبے کے حامی نہ تھے۔ ان کی اس ظلم کے خلاف خاموشی پر خدا تعالیٰ نے انہیں بطور سزا نعمتوں سے محروم کیا، لیکن صحائف ایوبی اور قرآن پاک اس نظریے کو رد کرتے ہیں، اور ان آسمانی کتابوں کے مطابق آپ علیہ السلام کا درجہ کسی طرح بھی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کم نہ تھا۔ میں نے یہاں واقع چشمے سے آب شفا پینے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا بد مزہ تھا کہ میں ایک گھونٹ بھی نہ لے سکا۔ غالباً اس ذخیرے کو آلودگی سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ بہرحال مجموعی طور پر یہ پر لطف سفر نہایت تسکین بخش اور یادگار تھا۔